الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام، عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مبارک کے مستحق ہیں وہ حافظ قرآن جنہوں نے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا پورا کلام یاد سنایا ہے، اور اس کے بعد وہ جماعت مبارک کے مستحق ہے جس نے نماز کی حالت میں پورا قرآن یاد سنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں نصیب کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے چانس ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشواؤ، اللہ کو راضی کرو، اور اپنے اعمال نامے میں نیکیوں کی کثرت کرو. اس لیے اس محفل میں بیٹھنا، قرآن مجید کو سننا، سمجھنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے. اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رمضان المبارک میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور جن میں ایک تاریخی واقعہ جو حضرت مختصر وقت میں انہوں نے بہت کچھ قیمتی باتیں آپ حضرات تک پہنچائیں، وہ ہے جنگ بدر کا. غزوہ بدر یہ اسلام کی وہ پہلی فیصلہ کن جنگ تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے ظاہر کیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد کا نزول، اور اصحاب بدر کی فضیلت اور ان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے نمایاں کی. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج معاشرے میں کربلا 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 اتنی کی گئی ہے، اور یہ صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ بدر اور احد کی اہمیت ختم کرے. حالانکہ کربلا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میں انکار کر رہا ہوں، لیکن بدر کا ذکر تو اللہ کے قرآن میں ہے.
اس لیے میں علماء سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے حلقے میں جنگ بدر کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو واضح کریں اور عوام تک پہنچائیں کہ بدر کیا ہے، اصحاب بدر کیا ہے اور ان کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تو میں مختصراً عرض کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئے اور صحابہ کرام بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اب ہجرت یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ گھر چھوڑا، برادری چھوڑی، زمینیں چھوڑی، ملکیت چھوڑی، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہوں گے جو گھر کی وجہ سے، ملکیت کی وجہ سے دین چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہوں گے، لیکن صحابہ وہ تھے جنہوں نے دین کی خاطر گھر چھوڑ دیا، دین کی خاطر سب کو چھوڑ دیا، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ پہنچے تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ایک قریش کا قافلہ، تجارتی قافلہ، وہ شام سے واپس آ رہا ہے مکہ جانے کے لیے۔ شام سے اگر کوئی مکہ جائے یا مکہ سے شام جائے تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے۔ تو وہ قافلہ ایسا قافلہ تھا کہ قریش کے تمام مرد اور عورتوں کی پونجی اس میں لگی ہوئی تھی، پیسہ اس میں لگا ہوا تھا، اور یہی وہ سرمایہ تھا تجارت اور کاروبار کا ان قریشیوں کا، جن کے بل بوتے پر وہ صحابہ کرام پر ظلم کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے اور فرمایا کہ یہ قافلہ شام سے نکلا ہے اور یہ آ رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کا اگر ہم اس قافلے کا تعاقب کریں اور اس میں جو مال ہے اللہ تعالی ہمیں غنیمت کے طور پہ دے دے اور کافروں کی کمر بھی ٹوٹ جائے، تو آپ تیار ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول، ہم تیار، اٹھو اور چلو۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، قافلے کا تعاقب مقصود تھا اور لڑائی کا ارادہ نہیں تھا۔ اس لیے جن صحابیوں کی تلواریں، اسلحہ گھر پڑا تھا ان کو بھی اٹھانے نہیں دیا گیا، جو جہاں ہے بس جیسے ہے اٹھو اور نکلو، ابھی وقت نہیں ہے کہ ادھر سے لے لو اور ادھر سے اسلحہ جمع کرو، نہیں، جو جہاں جس طرح ہے اٹھو اور نکلو۔ تو بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا اور یہ کوئی جنگ بھی نہیں تھی، اس لیے سب کو پابند بھی نہیں کیا گیا کہ جو چلنا چاہے وہ چلے، جو نہیں چلنا چاہتا اس کو زور نہیں ہے، کیونکہ جنگ تو ہے نہیں، لڑائی تو ہے نہیں، قافلہ ہے، اس کا تعاقب کرنا ہے۔ تو یوں مدینہ سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد گنوائی تو وہ تعداد بنی 313۔ کتنی؟ 313 تعداد بنی۔ آپ علیہ السلام نے 2 صحابیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جاؤ اور یہ جو راستہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے اس راستے پر جا کر کسی طریقے سے معلوم کر کے آؤ کہ یہ قافلہ جو تھا وہ ابھی پیچھے ہے یا گزر گیا۔ 2 صحابہ گھوڑوں پہ چڑھ کر، اور راستے میں ایک پانی کا چشمہ تھا، اس پانی کے چشمے پر 2 عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک عورت دوسری عورت سے پیسے مانگ رہی تھی کہ میرا جو تیرے اوپر قرضہ ہے وہ مجھے واپس کرو۔ وہ دوسری عورت اس کو کہنے لگی کہ آپ جلدی نہ کریں، قریش کا قافلہ آ رہا ہے، ایک تو دن میں وہ یہاں پہنچے گا اور یہاں رکے گا اور میں ان کی مزدوری کروں گی اور جو مجھے مزدوری ملے گی تیرا قرضہ ادا کروں گی۔ صحابہ نے وہ بات سن لی، صحابہ کرام واپس ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قافلہ ابھی پیچھے ہے
اور یہ قافلہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اب اسلام کے دائرے میں آئے نہیں تھے، پرلی طرف سے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ بہرحال انہوں نے آ کر یہ رپورٹ پیش کی کہ یہ قافلہ ابھی پیچھے ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو اور آگے بڑھایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین، فطین اور ہوشیار آدمی تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ ہم نے ان کو مکہ سے نکالا ہے اور آج کل یہ مدینہ میں رہتے ہیں اور ہم مدینے کے قریب سے گزریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کریں۔ تو وہ اپنے قافلے سے آگے نکل کر راستے پر آنے جانے والے لوگوں کو روک کر ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہاں راستے میں کوئی اجنبی آدمی تو آپ نے نہیں دیکھے؟ یوں پوچھتے پوچھتے وہ اس پانی کے چشمے تک پہنچ گئے اور وہاں ان کو بتایا گیا کہ جی ہاں، یہاں 2 اجنبی آدمی آئے تھے، انہوں نے گھوڑے وہاں باندھے تھے اور یہاں پانی وغیرہ پیا اور پھر گھوڑوں پہ چڑھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا گھوڑے کہاں باندھے تھے؟ کہا اس جگہ باندھے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، وہاں گھوڑوں کی لید پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھایا اور اس کو توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی۔ تو سمجھ گئے کہ یہ گھوڑے اس علاقے سے آئے ہیں جس علاقے میں کھجور ہیں، اور کھجور تو مدینہ میں ہے، مدینہ میں تو صحابہ ہیں۔ یہ جس طرح ان کا جو کھٹکا تھا، جو ان کو اندیشہ تھا، وہ بالکل تیر نشانے پہ لگا اور انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ ادھر آئے ہوئے، فوراً واپس ہوئے، اپنے لشکر کا راستہ، اپنے قافلے کا راستہ بدل دیا اور تیز رفتار ایک سوار بھیجا مکہ میں کہ مکہ والوں کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، جلدی کرو، اپنے قافلے کی دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے نکلو۔ تو تیز رفتار وہاں ایک مکہ میں پہنچا، مکہ میں شور مچا دیا اور کہا کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، جلدی کرو، اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے نکلو۔ وہاں ابو جہل تو پہلے سے موجود تھا۔ ابو جہل نے جلدی میں قافلہ لشکر تیار کیا۔ 1000 کا لشکر جرار مکہ سے تیار ہو کر وہ نکلا۔ 1000 کا لشکر بڑے ساز و سامان کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ، جرہیں، خنجر، تلواریں، نیزے۔ اچھا، اس وقت ابو جہل سب کو ساتھ لے کے نکل رہا تھا تو امیہ سے کہا امیہ تو بھی نکل۔ امیہ کافروں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا۔ امیہ سے کہا تو بھی نکل۔ امیہ کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا۔ امیہ نے کہا میں نے۔ اب امیہ کے نہ نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایک واقعہ تھا ماضی کا کہ امیہ کی دوستی تھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ کہیں گے صحابہ کی کافروں سے دوستی کیسے؟ بھائی یہ ممانعت ابھی تک نہیں آئی تھی۔ حضرت سعد جب مکہ آتے تو امیہ کے مہمان بنتے، امیہ جب مدینہ آتا تو حضرت سعد کا مہمان بنتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سعد مکہ میں آئے اور امیہ کے پاس مہمان بنے اور امیہ سے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کوئی ایسا وقت دیکھیے کہ میں وہاں رش نہ ہو اور میں طواف کروں۔ دوپہر کے وقت امیہ حضرت سعد کو کعبۃ اللہ میں لے آیا۔ حضرت سعد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت سعد انصاری تھے، انصاری صحابی تھے، طواف کر رہے تھے۔ اچانک ابو جہل آ گیا۔ ابو جہل بڑی بڑی آنکھیں نکال کے اور غصے سے حضرت سعد کو دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے دشمنوں کو تو نے مدینے میں پناہ دی ہے اور ادھر امن کے ساتھ تو طواف کر رہا ہے۔
اگر تو امیہ کا مہمان نہ ہوتا تو میں تجھے یہاں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے نہ دیتا. حضرت سعد بھی تو حضرت سعد تھے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت سعد نے فرمایا کہ اگر تو مجھے یہاں روکے گا، شام بھی تو مدینے کے راستے سے جاتا ہے نا، تو یہاں روکے گا تو میں تجھے وہاں روکوں گا. امیہ جو تھا اس نے حضرت سعد سے کہا، سعد یہ ہمارا سردار ہے ابو جہل، سردار کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کر. تو حضرت سعد نے امیہ کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، بس کر، تیرا بھی مجھے پتا ہے، تیرے بارے میں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امیہ میرے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگا، امیہ میرے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگا. تو امیہ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی اور فوراً پوچھنے لگا کہ کس جگہ قتل ہوں گا. تو حضرت سعد نے فرمایا، جگہ کا مجھے کوئی پتہ نہیں، حضور نے یہ فرمایا تھا. فوراً امیہ واپس آیا اور اپنی بیوی کو بتایا اور کہنے لگا، واللہ ما کان یکذب محمد، اللہ کی قسم محمد جھوٹ نہیں بولتا. فقاد ان یحدث، قریب تھا کہ اس کا پیشاب نکل جاتا. اب دیکھو کافر ہے لیکن نبی پر اس کو یقین ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بولتا. نبی کی صداقت پر اس کافر کو بھی یقین تھا. اب اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بس آج کے بعد نا مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا. اس کو وہ ڈر تھا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ ہو کر رہنا ہے، مکہ سے باہر نہیں نکلوں گا. وہ موقع ایسا آیا، ابو جہل سب کو نکالنا تھا، نکلو نکلو. امیہ سے کہا نکلو، میں نے نہیں جانا. تو ابو جہل کہنے لگا کہ ارے بزدل، اگر تو نہیں نکلے گا تو تجھے دیکھ کر بہت سارے لوگ وہ بھی نہیں نکلیں گے. اتنا ڈرپوک ہے تو. اگر تجھے ڈر ہے تو تیز رفتار گھوڑا میں تجھے دے دیتا ہوں، جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ تجھے نظر آئے فوراً واپس آ جانا. تجھے دیکھا دیکھی باقی تو نکلیں گے نا. امیہ جو ہے مجبور ہو کے واپس آیا. بیوی سے کہا کہ کپڑے تیار کرو، سامان بناؤ، میں نے نکلنا ہے. بیوی نے کہا کہاں؟ کہا یہ ابو جہل جان نہیں چھوڑا. اس ساتھ جو تیرا مہمان تھا اس کی بات تو بھول گیا ہے؟ کہتا وہ مجھے پکی یاد ہے، یہ بھی جان نہیں چھوڑتا نا. میں چاہتا ہوں بس آگے جا کے پیشاب کا بہانہ کر کے واپس آ جاؤں گا، یہ سارے نکل جائیں گے. یوں گھوڑے پہ چڑھا اور یوں نکلا اور بس اگلی منزل سے واپس ہو رہا ہوں، بس اگلی سے واپس ہو رہا ہوں، بس اگلی سے واپس ہو رہا ہوں. یوں کرتا 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 بدر میں پہنچا اور جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے ہی ہوا تھا. بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. ابو جہل ایک لشکر لے کر وہاں سے نکلا. اب قافلہ تو بچ کر دوسرے راستے سے نکل چکا تھا نا. اس لشکر کی اطلاع اللہ کے نبی کو پہنچی کہ یہ بڑی تیاری سے آ رہا ہے. اب یہ صحابہ جو مدینہ چھوڑ کر کافی سفر کر چکے تھے، ان صحابہ کی پوزیشن کیا تھی کہ 313 صحابہ تھے، 70 اونٹ تھے، 7-8 تلواریں تھیں. اب 7-8 تلواریں کیا معنی رکھتی ہیں؟ خالی ہاتھ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہ لشکر یہاں سے بڑی تیاری سے آ رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بٹھایا اور ان سے مشورہ لیا کہ آپ کا مشورہ کیا ہے، کہ کیا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے نا اس وقت کہہ دیتے کہ حضرت ہمیں تو آپ نے پہلے بتایا نہیں تھا، ہماری تلواریں تو گھر پڑی ہوئی ہیں، ہم تو لڑائی کے لیے نکلے نہیں تھے، آپ نے پہلے بتانا تھا، ہم تو پوری تیاری سے نکلتے. اگر ہمارے جیسے مسلمان ہوتے وہ تو یوں کہتے. لیکن وہ صحابہ تھے. اللہ اکبر. وہ صحابہ تھے. رائے کا اگرچہ معمولی سا تھوڑا اختلاف ہوا بھی صحیح، لیکن مجموعی طور پر حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، جذباتی تقریر کی. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت مقداد کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ پہ کلمہ پڑھا ہے، آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، آپ پر ایمان لا چکے ہیں. ہم آپ کو اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری تلواریں گھر پڑی ہوئی ہیں. اب اشارہ کرنا آپ کا کام ہوگا، جانے قربان کرنا ہمارا کام ہوگا.
آپ علیہ السلام نے یہ تقریریں سنی تو آپ علیہ السلام کا چہرہ یوں گلاب کی طرح کھل گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں. 313 یہاں سے نکلے, 1000 کا لشکر وہاں سے نکلا ابو جہل کا. اچھا, ابو جہل کے لشکر میں بھی تھوڑی مشاورت ہوئی تھی. ابو جہل کے لشکر میں بھی مشاورت ہوئی تھی. ابو جہل کے جو سپاہی تھے نا, وہ ابو جہل سے کہنے لگے, ابو جہل صاحب ہم تو نکلے تھے قافلے کو بچانے کے لیے, قافلہ تو دوسرے راستے سے بچ کر آ چکا ہے, اگر ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے. اب دیکھو صحابہ خالی ہاتھ تھے لیکن زور آگے تھا, اور یہ ہتھیار بند تھے, ان کا کھچاؤ پیچھے تھا. ان کو پتا تھا کہ آگے صحابہ ہیں. آگے کون ہے؟ ابو جہل. ابھی ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے کیونکہ ہم جس مقصد کے لیے نکلے تھے قافلہ بچ جائے وہ تو بچ گیا ہے, وہ تو دوسرے راستے سے ہو کے واپس آ چکا ہے, اگر ہم آگے نہ جائیں. لیکن ابو جہل کو بڑی مستی تھی, اس نے کہا نہیں, اب بھلے قافلہ بچ کر آ چکا ہو, اب ہم روز روز کا قصہ تمام کریں گے, ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے, مار کے واپس ہوں گے. یوں کر کے سب کو لے کر اور آگے چلا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہاں سے 313 آ رہے ہیں, وہاں 1000 کا لشکر آ رہا ہے. تو میدان بدر میں ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچا. میدان بدر میں ابو جہل کا لشکر پہلے پہنچا. میدان بدر کی پوزیشن اس وقت یوں تھی کہ ایک طرف سے ہموار زمین تھی اور پانی کا کنواں بھی اسی جانب تھا, اور دوسری جانب ریت ہی ریت تھی. ریت ہی ریت تھی. ابو جہل کا لشکر آیا تو پانی کے کنویں پہ قبضہ کر کے اور ہموار زمین پہ مورچہ بند ہو کر بیٹھ گیا. باقی سمت ہی ریت والی بچی صحابہ کے لیے. صحابہ جو آئے تو ریت میں آ کے کھڑے ہو گئے. اب ذرا سمجھیے, ریت بھی ایسی کہ صحابہ سے چلا نہ جائے, چلے تو پیر دھنس جائیں. آپ کبھی ریت میں چلے ہیں؟ کبھی کتنا مشکل ہوتا ہے ریت میں چلنا. اب صحابہ کرام کی جو پوزیشن تھی وہ یوں تھی کہ وہ 1000 یہ 313, وہ ہتھیار بند یہ خالی ہاتھ, وہاں ہموار زمین یہاں ریت, چلا نہیں جاتا. ان کے پاس پانی کا کنواں, یہاں پانی کوئی نہیں. لیکن اس منظر میں بھی ٹھہرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. یہ صحابہ تھے, انہوں نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنایا, چھپرا بنایا. آقا آپ یہاں بیٹھ کر دعا کریں, ان کا مقابلہ ہم کریں گے. میدان میں صحابہ کھڑے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش میں, چھپرے میں سجدہ ریز ہو گئے, رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, گر گڑا رہے ہیں. ایک زبان پر ایک تاریخی الفاظ جاری ہو گئے. بخاری شریف کے ورقوں میں آج بھی وہ الفاظ موجود ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض. اے میرے اللہ, اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی رو رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ کندھوں سے چادر نیچے گر گئی. حضرت ابو بکر نے کمر سے چمٹ کر حضور علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں, آقا بس کیجیے, اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی دعا کو قبول کرے گا, آپ کو فتح دے گا, بس کیجیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے جا رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد فی الارض. یوں دعا مانگ رہے ہیں, صحابہ میدان میں دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ان آیتوں کو نازل فرمایا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ عرشوں سے فرشتوں کا لشکر آ رہا ہے. 1000 فرشتے. ایک آیت میں 3000 کا ذکر ہے, ایک آیت میں 5000 کا ذکر ہے, کوئی تعارض نہیں. پہلے 1000 پھر 3000 پھر 5000, یہ آسمانوں سے فرشتے آ رہے ہیں. اللہ نے فرشتے بھیجے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا. یہ فرشتے تمہارے لیے اسی لیے بھیجے ہیں تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو.
وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ملے۔ یہ کون سی جماعت ہے جن کے دل زمین پر بے چین ہو رہے ہیں تو ان کے اطمینان کا انتظام اللہ عرشوں سے کر رہا ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو اللہ نے فرمایا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد اللہ کے علاوہ کسی اور جانب سے آنی ہی نہیں۔ مدد آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ توجہ رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس میدان میں جب یوں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اللہ نے 3 انعام بھیجے، اور بھی بہت سارے تھے، میں 3 کا تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک انعام یہ کہ عرشوں سے فرشتے آئے، اور دوسرا انعام اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ نے نیند کو بھیجا۔ بشری تقاضے کے مطابق تھوڑا سا ٹینشن تھا نا کہ وہ ہتھیار بند، ہم خالی ہاتھ، وہاں پانی، ہمارے پاس پانی نہیں، وہ چل پھر سکتے ہیں، ہم چل پھر نہیں سکتے۔ تو یہ بشری تقاضے کے مطابق جو ٹینشن تھی، اللہ نے نیند کو بھیجا۔ پریشانی اور نیند دونوں جمع نہیں ہوتے، نیند آتی تب ہے جب پریشانی جا چکی ہوتی ہے، تو اللہ نے نیند بھیج کر جو دلوں میں ٹینشن تھی وہ بھی ختم کر دی۔ اور تیسرا انعام اللہ نے کون سا بھیجا؟ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، ایسی بارش آئی تو اندازہ لگائیے جہاں ہو ریت اور وہاں بارش آ جائے وہ تو تھم جاتی ہے نا۔ اور بارش تو جس طرح اس طرف سے برس رہی تھی تو اس طرف سے بھی تو برس رہی تھی نا، وہاں پہلے سے ہموار زمین تھی، بارش جو آئی تو کیچڑ بن گیا، اور وہ ان کی پوزیشن یہ ہو گئی اٹھ کر چلے پھسل کر پھر گرے، اٹھ کر چلے پھسل کر پھر گرے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کن کے لیے؟ اللہ فرشتے بھیج رہا ہے، کن کے لیے؟ اللہ نیند بھیج رہا ہے، کن کے لیے؟ اللہ بارش بھیج رہا ہے، کن کے لیے؟ اللہ کا نبی حمایت میں ہے کس کی؟ اللہ خود حمایت میں ہے کس کی؟ جس کی حمایت اللہ بھی کرے، اللہ کا رسول بھی کرے، ہم کیوں نہ کریں؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان صحابہ نے اس میدان میں کھڑے ہو کر ایسے ڈٹ کے لڑے کہ 70 کافر مردار اور 70 قیدی بنا لیے۔ اور اس میں بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن میں صف میں کھڑا تھا، میری صف میں میری دائیں جانب اور بائیں جانب 2 ننھے منھے سے صحابی تھے، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بچے ہیں، میرے بازو تو کمزور ہیں، اگر میرے اوپر حملہ ہو گیا تو یہ طرف بھی میری غیر محفوظ، یہ طرف بھی میری غیر محفوظ۔ ابھی یہ دل میں خیال آیا ہی تھا کہ حضرت معاذ نے مجھے کہا چچا جان ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے پلٹ کر دیکھا، میں نے کہا وما تصنع بی، ابو جہل کو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، اور میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ جب میں ابو جہل کو دیکھوں گا تو اس کو ایسے چمٹ جاؤں گا، میرا سایہ اس کے سائے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوگا، یا وہ جہنم میں چلا جائے یا میں شہید ہو جاؤں۔ ابھی یہ بات اس نے کی ہی تھی کہ دوسری جانب سے جو ننھا منھا سا صحابی تھا اس نے مجھے کہا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کون سا ہے؟ اس نے بھی وہی بات کی۔ تو میرے دل میں جو خیال آ رہا تھا نا کہ یہ تو بچے ہیں، یہ تو بچے ہیں، وہ خیال جاتا رہا۔ میں نے کہا کہ بچے تو ہیں، عزائم دیکھو، تو آپ یہ نہ دیکھا کریں یہ تو بچے ہیں، چھوکرے ہیں، عزم دیکھو، ارادے دیکھو۔ وہاں بھی تو وہ تھے نا کہ جب بتوں کی ٹانگیں توڑ دی، بازو توڑ دیے، تو کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، یہ کام کرتے ہی نوجوان ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ دونوں جانب سے جب انہوں نے مجھے سوالات کیے، یوں میں نے دیکھا وہ ابو جہل
گھوڑے پہ چڑھ کے نا اپنی لشکر کی صفوں کو سیدھا کروا رہے تھے تو میں نے ان کو اشارہ کر کے کہا وہ رہا ابو جہل، یہ دونوں میرے پہلو سے ایسے نکلے جیسے باز کبوتر پہ جائے، یوں جا کے جھپٹے اور ابو جہل پہ حملہ کر کے اس کو نیچے گرایا، گھوڑے سے نیچے گرا اور ایسا نیچے گرا کہ گھوڑا اوپر ہو گیا، ابو جہل نیچے ہو گیا۔ بھائی جو گر جائے اوپر سے وہ تو نیچے ہی ہو جائے گا نا، اور ابو جہل نیچے ہو گیا، گھوڑا اوپر ہو گیا، اور ابو جہل گھوڑے سے ایسے گرا، ایسا گرا، ایسا گرا کہ آج تک نسل ابو جہل گھوڑے پہ چڑھ نہیں سکی، چوٹیں جو صحابہ کی لگی۔ بھائی ابو جہل کی بات ہو رہی ہے، ابو جہل کی بات ہو رہی ہے اور انہی کی نسل کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں اور صحابی ہیں، لیکن اس وقت تک ابھی وہ اسلام کے دائرے میں آئے نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے ابا کو انہوں نے مار گرایا، بھاگتے ہوئے آئے اور حضرت معاذ کو بازو پہ تلوار دے ماری، بازو کٹ گیا، ننھا منا سا صحابی، بازو کٹ گیا، اور جو ہے کھال کا جو تسمہ تھا اس سے بازو لٹک رہا تھا، لیکن وہ ننھا منا سا صحابی پورا دن وہ بازو ایک لٹکاتا رہا اور ایک بازو سے لڑتا رہا۔ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ۔ آج کل ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں پہلے مجھے کہیں پہنچاؤ پھر جا کے لڑو، لیکن صحابہ ہیں۔ یوں لڑتے 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 شام کو جب بازو میں سخت تکلیف ہو گئی، اپنا بازو نیچے رکھ کر دوسرا پیر اس بازو پہ دے کر اور کھینچ کر بازو کو توڑ دیا۔ یہ صحابہ ہیں، صحابہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کی قربانی کوئی کم ہے؟ اور بہرحال بہت سارے واقعات ہیں۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی، لڑائی ختم ہو گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے ابو جہل کا بتا دے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو ابو جہل کا بتا دیتا ہوں۔ میں لاشوں میں یہ تلاش کرتا ابو جہل کے پاس پہنچ گیا، دیکھا کہ سانس کی آخری رمق باقی اس میں تھی۔ اخذاک اللہ یا عدو اللہ فاخذہ بلیتہ اانت ابو جہل، بالوں سے پکڑ کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، حرامی تو ہے ابو جہل؟ وہ نیچے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا او بکریاں چرانے والے، بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، سینے پہ چڑھا بیٹھا تھا نا صحابی۔ ابو جہل تو تکبر کا تو مرکز تھا نا، او بکریاں چرانے والے، بڑی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جی ہاں اللہ نے بیٹھا ہے۔ ابو جہل نے کہا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا سر قلم کرنے آیا ہوں، سر قلم کرنے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ سر قلم کرو، لیکن محمد کو میرا پیغام ضرور دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے لیے میرے سینے میں بوکس پہلے سے کم نہیں ہوا اور بڑا ہے، یہ پیغام بھی دینا۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ میری گردن جب کاٹنا نا تو تھوڑا نیچے سے کر کے کاٹنا، تاکہ گردنوں کی قطار میں جب میرے والی گردن پڑی ہو تو تھوڑی اونچی اونچی ہو۔ دیکھو تکبر دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو تلوار نکلی، کہتا ٹھہر ٹھہر۔ پھر صحابی رکے، کیا مسئلہ ہے؟ اسے ڈر تھا کہ کہیں کند تلوار سے نہ ذبح کرے، کہا تلوار میرے والی لے لے، تلوار میرے والی لے لے۔ میں نے کہا عجیب اتفاق ہوا کہ گردن بھی تیری تلوار بھی تیری، گردن بھی تیری تلوار گردن بھی تیری تلوار بھی تیری، اس وقت سے تیری آج تک تیری۔ بات سمجھ آئے گی نہیں؟ گردن بھی تیری تلوار، جسم بھی تیرا، ہتھیار بھی تیرا، یہ اسی وقت سے یہ ریت چلی آ رہی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سر قلم کر کے اور اس کا سر حضور علیہ السلام کے سامنے یوں پھینکا،
اور پیغام دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا یہ میری امت کا فرعون تھا اور یہ موسیٰ کے فرعون سے کہیں زیادہ سخت تھا کہ موسیٰ کا فرعون جو تھا وہ آخری وقت میں کلمہ ایمان کہنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن یہ مر رہا تھا، لیکن کفر اور بغض میں بڑھتا جا رہا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافروں کی لاشیں ہیں نا، سرداروں کی 24 سردار تھے تقریباً، ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر اس کنویں میں ڈالو. صحابہ کرام ان کی لاشوں کو گھسیٹ رہے. وہاں پر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. عتبہ بن ربیعہ کی لاش کو جب صحابہ گھسیٹ رہے تھے، اللہ اکبر، عتبہ کا بیٹا صحابی تھا، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کی لاش کو دیکھ رہے ہیں، صحابی ہیں، صحابہ دوسرے ان کے والد کی لاش کو گھسیٹ رہے ہیں، بیٹا اپنے باپ کی لاش کو دیکھ رہا ہے. مسلمانوں اندازہ لگاؤ صحابہ کے ایمان کا. آج ہمارے سامنے ہمارے والد کے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالے ہمارے کپڑوں میں آگ لگ جاتی. ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن ہم جو علماء سے سنتے آئے ہیں نا کہ ایمان کامل تب ہوگا جب بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے، تب ایمان کامل ہوگا. ہم یہ زبان سے کہتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں، لیکن ایمان کے اس پیمانے میں جو سب سے پہلے نمبر پر پورے اترے وہ نبی کے صحابہ، وہ نبی کے صحابہ تھے. والد کی لاش کو دیکھ رہا ہے، بیٹا ہے، صحابی ہے، اور صحابہ اس کے والد کی لاش کو گھسیٹ رہے. بیٹا دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی کے آثار آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھ لیا کہ والد کی لاش کو دیکھ کر تھوڑی پریشانی کے آثار آ گئے ہیں. فرمایا اے ابو حذیفہ، والد کی لاش کو دیکھ کر تیرے دل میں کچھ گزرا؟ حضرت ابو حذیفہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، مجھے میرے رب کی قسم ہے سوائے ایک بات کے اور کچھ بھی نہیں گزرا. میرا والد بڑا ہوشیار تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا فتین تھا. مجھے ایک امید لگی رہتی تھی کہ یہ ذہانت، یہ ہوشیاری اسے ایک نہ ایک دن اسلام کی طرف لے آئے گی، لیکن افسوس کہ وہ ہوشیاری اسے ایمان کی طرف نہیں لائی. اس کے علاوہ میرے دل پہ اور کچھ بھی نہیں گزرا. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت ابو حذیفہ کے لیے دعائیں کی. یہ صحابہ ہیں، صحابہ. یہ قربانی کم ہے؟ یہ قربانی کم ہے؟ آج والد اگر ناحق بھی ہو، بیٹے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، باپ ہے میرا. لیکن اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے انہوں نے پیمانے اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق رکھے. کامل ایمان تب ہے جب باپ سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہو. مجھے بتاؤ کہ اس صحابی کے دل میں والد کی محبت زیادہ تھی یا اللہ کے نبی کی محبت زیادہ تھی؟ بے شمار صحابہ باپ کے مقابلے میں بیٹا، بھائی کے مقابلے میں بھائی، لڑ کر ان کا مقابلہ کیا کہ بھائی سے اس لیے جنگ ہے کہ یہ نبی کا دشمن ہے، باپ سے اسی لیے لڑائی ہے کہ یہ نبی کا دشمن ہے، بیٹے سے اسی لیے لڑائی ہے کہ یہ نبی کا دشمن ہے. تو اسی لیے صحابہ کی قربانیاں اللہ نے قرآن میں ان کے ترانے ایسے تھوڑی بیان کیے، ان کی قربانیاں ہیں. تو اسی لیے اس کا بہت سارا حصہ ہے جنگ بدر کا، میں نے مختصر تھوڑا سا بیان کیا ہے، اور ایک ایک واقعے میں ایسے جملے، ایسی واقعات ملتے ہیں کہ ایمان میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عوام کو، اپنے دوستوں کو صحابہ کرام کے واقعات سنایا کریں اور ان کے حالات سنایا کریں، تاکہ ہمارے جو زنگ آلود ایمان ہے نا وہ ہمارے ایمان فریش ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.